جناب قبلہ محترم زاہد علیہ السلام، خدا کے پیغمبر، اللہ کے دل، مسیح الزماں اور آج کے دور کے نئے آدم، ہم آج کے اس سوال و جواب کی نشست میں ہمارے پروگرام پیور ڈسکشن چیٹ گروپ پہ آج کی اس تقریب میں آپ کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ خدا کا سلام ہو امیر فیصل صاحب، ہمارے نبی عطر صاحب، سورج صاحب، نبی جو ہے، اور دیگر احباب اور پیور ڈسکشن ٹیم۔ تو آج ہم پھر شروع کرتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی کا حاصل اور خلاصہ خدا کی ذات ہے۔ تو آپ شروع کریں، میں یہاں پہ ہوں۔ جی محترم زاہد علیہ السلام، آپ پر خدا کی سلامتی، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ آج محترم امیر فیصل صاحب کسی مصروفیت کے باعث تھوڑا سا پروگرام میں آنے پہ تھوڑا لیٹ ہو جائیں گے، لیکن امید ہے کہ وہ تشریف لے آئیں گے اس پروگرام کے اختتام پر۔ تو آج کی اس پروگرام کا آغاز میں ہمارے ایک ممبر کے سوال سے کرتا ہوں۔ تو محترم زاہد خان صاحب، ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، اس میں بول دیتا ہوں تاکہ ریکارڈنگ میں آڈیو میں بھی آ جائے۔ یہ محترم کہتے ہیں جی میرا سوال ہے کہ آپ نے اپنے ایک سیمینار میں بتایا کہ انسان اور فرشتے افضل مخلوق نہیں ہے، جبکہ اسلام میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ فرشتے اعلیٰ مخلوق ہیں اور انسان ان سے بھی اوپر ہے۔ اس بارے میں آپ تھوڑی رہنمائی فرمائیں، شکریہ۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنے قرآن کو خود ہی پڑھ کے دیکھیں، وہاں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے انسان کو زمین پہ خلیفہ بنایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ زمین کا خلیفہ کہا ہے، جہانوں کا خلیفہ نہیں بنایا۔ اور دوسری جگہ جو غلط فہمی ہو گئی، جہاں وہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، میں جہانوں کا رب ہوں، وہاں مسلمانوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ مسلمانوں کا رب ہے، وہاں بھی غلطی ہو گئی۔ تیسری غلطی جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ میں جو چاہے تعلیمات منسوخ کر سکتا ہوں، آپ کا قرآن ہی کہہ رہا ہے، اور اس سے بہتر تعلیم لا سکتا ہوں۔ وہاں بھی آپ کو غلط فہمی ہوگی کہ قرآن آخری کتاب ہے۔ تو یہ بات اس چھوٹے سے پلانٹ کی ہو رہی ہے۔ اب ستاروں کی دنیا کے اندر اور یہ کل کائنات کے اندر کوئی 500 جہان آباد ہے، گلیکسی، یونیورس، یہ تو سائنس کا اندازہ ہے، اس سے بھی بہت زیادہ۔ اس میں زمین ایک نقطہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ پتہ نہیں کہاں سے تعلیمات نکال لی کہ اشرف المخلوقات ہیں۔ جو فرشتے ان کا حساب کتاب کریں، ان پر موت وارد کریں، ان کو جہنم میں پہنچا کے آئیں، ان کی تقدیر کے فیصلے کریں، وہ اشرف المخلوقات کیسے ہو گیا؟ تھوڑا سا ہمیں اب وقت چاہیے سوچنے کے لیے، کہیں ہم غلطی پہ تو نہیں، کہیں ہم نے ٹھوکر تو نہیں کھا لی اپنی تعلیمات سے۔ کیونکہ جس شخص کو اپنی تعلیمات کی خبر نہ ہو، وہ سنی سنائی ملاؤں کی باتوں پر یقین کر کے بیٹھ گئے، تو پھر بڑی اس نے اپنے تقدیر اور قسمت کے فیصلے بھی اس ملا، اس مفتی کو دے دی ہے کہ جس کے متعلق ان کے ہی نبی کہہ رہے ہیں کہ زمین کے نیچے یہ مفتی، یہ ملا بدترین مخلوق ہوں گے۔ بدترین سے مراد اس سے زیادہ لانتی کوئی امت نہیں ہوگی۔ تو اپنی اداؤں پہ ذرا غور فرمائے اور ان اسکول افشانیوں کو کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے اور فرشتوں سے بھی اوپر ہے۔ فرشتوں نے تو آپ کو رگڑے دے دے کر آپ کا برا انجام کیا، دوستوں سے بھر دیا۔ جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب۔ ہمارے ان ممبر کا سوال ہے
یہ ہمارے ہی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا تعلق مذہب اسلام سے ہے. ان کا یہ سوال ہے کہ میں اپنے دماغ میں پیدا ہونے والے منفی خیالات سے کیسے چھٹکارا پا سکتا ہوں؟ کوئی طریقہ بتا دیں. اور ایک انجانا خوف اور گھبراہٹ بھی رہتی ہے. گھر میں قرآن پڑھ کر پانی پر ہر طرف چھڑکاؤ بھی کرتے ہیں پانی کا، تب بھی کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا اور کچھ اندھیرے کی طرح کے ساتھ بھی دکھائی دیتے ہیں. منفی خیالات جو ہیں یہ ایسا اندھیرا ہے، یہ جب وارد ہو جاتا ہے انسان کے اوپر، جب وہ نور کو خیر بات کہہ کے اندھیروں کی زندگی گزارتا ہے. اس کا جو بہترین علاج یہ ہے جو خدا نے اب بتایا ہے. پہلے بھی بتایا ہوگا، انہوں نے ان چیزوں کو دبا لیا کہ جب کوئی سفر کرتا ہے دل و جان سے، تو دل ایک ایسی چیز ہے جیسے بڑے بڑے جہازوں کا سٹیئرنگ، گاڑیوں کا سٹیئرنگ یا ان کا چپو ہوتا ہے. جدھر وہ دل گھوم جاتا ہے وہاں گاڑیاں گھوم جاتی ہیں، جہاز گھوم جاتے ہیں. تو جب ایک دل میں تمنا آرزو پیدا ہوتی ہے خدا کو جاننے کی، تو منفی خیالات ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے سورج چمکے اور برف پگھل جائے. پانی سب آپ قرآن پڑھ پڑھ کے پورے ملک پہ چھڑک دیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. جب تک آپ اس ندامت کے پانی سے پچھتاوا نہ کریں، جب تک آپ اپنے دل کی دنیا نہ بدلیں. کیونکہ خدا کی ذات کہتی ہے کہ یہ خوف جو ہے، انجانا خوف، یہ گھبراہٹ، یہ غم، یہ مجھ سے دوری ہے. میں کہتا ہوں اب وقت آ گیا ہے، جیسے خدا نے کہا کہ مذہب کی جو دنیائیں ہیں، مذہبوں کو خدا نے لپیٹ کے ختم کر دیا ہے، قبرستان میں پہنچا دیا. اب خدا کہتا ہے جو انجانا خوف اور گھبراہٹ اور جو غم طاری ہوتا ہے یہ مجھ سے دوری ہے. تو یہ دوری پہلے بھی دور کی جا سکتی تھی روحانیت سے، لیکن ہم مذہبی کیڑے بنے رہے اور اپنا اندھا پن دور نہیں کیا اور روحانیت کی دنیا میں قدم نہیں رکھا. لہذا یہ انجانا خوف، گھبراہٹ اور یہ جو ڈر یہ ساتھ ساتھ لاگو ہیں. انسان کو جو یہ جسم دیا گیا تھا، اس کی وجہ پہلی دفعہ میں بتا رہا ہوں کہ روح جب جسم کے ساتھ جڑتی ہے تو جسم میں اتنی صلاحیت اور رفتار ہے، لائٹنگ سپیڈ، کہ 70-80 سال میں یہ خربوں سالوں کے سفر طے کر سکتا ہے روحانیت میں. تو سجدہ جو ہے اس سے مراد ہی یہی تھی کہ دل کی دنیا بدل جائے. اب وہ نہ خالص فکر اللہ شروع آئی سجدے میں، نہ شعور پھیلا کوہ مقام میں، نہ سچ کی منزلیں ہم نے پائی اپنے ضمیر سے، نہ محبت کا جو تخت ہے باغ عدن اس میں ہم نے خدا کو بھی نہیں بٹھایا. یعنی کہ جو اس کا حق تھا، جو اس کی قدر و قیمت تھی، وہ تو اپنے دل میں لائی نہیں ہم. تو روح ہماری جو ہے وہ بھوت اور چڑیل بن کے گھومتی ہے روح کی دنیا میں، جس میں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں. تو آپ آئیں ادھر اور وہ جو معرفت الہی کے خزانے خدا نے دیے ہیں ان کو دیکھیں ہماری پاس آ کر. آپ کا یہ انجانا خوف، یہ آپ کی پریشانیاں، یہ آپ کی غم
ہر چیز دور ہو جائے گی، بلکہ آپ خدا کو مل بھی لیں گے، اور ایک ایسا سفر شروع ہوگا جیسے شاہین کا سفر شروع ہوتا ہے مختلف جہانوں میں۔ جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب۔ ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے، یہ سوال ان کا جی کہ جیسے اسلام میں نبی اکرم محمد صاحب کو اور باقی انبیاء کو ان کے مذہب میں اعلیٰ مقام حاصل ہے، اسی طرح آپ کے پیروکار بھی آپ کو خدا کا دل اور بڑے بڑے خطابات دیتے ہیں، کیا یہ بالکل وہی عقیدہ نہیں ہے، یا آپ کے بارے میں خدا نے کچھ اور بھی بتایا ہے جس سے انسانیت ان روحانی دلی بیماریوں سے بچ جائے گی جو پچھلے انبیاء کی امتوں کے ساتھ لاحق ہیں؟ بہت شکریہ۔ پیروکاروں کے القاب دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر ساری دنیا بھی القاب دے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، جب میں پاکستان میں تھا 1986 جب میں نے اسٹوڈنٹ موومنٹ بنائی، تو وہاں ایک شخص نے مجھے اتنی گالیاں دی، بلکہ یہاں تک کہا کہ میں شیطان خود زمین پہ آیا ہوا ہے۔ تو جو میرے ماننے والے تھے وہ لڑنے لگے۔ میں نے کہا میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گا، بعد میں تمہارا سارا غصہ دور ہو جائے گا۔ بعد میں نے وہ ان کے سامنے کہا کہ یہ باکس کھولو، اور اس میں ہزاروں خط تھے۔ کوئی مجھے شہنشاہ کہہ رہا تھا، کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ خدا کے دائیں ہاتھ میں بیٹھا ہوں، کوئی مجھے گالیاں نکال رہا تھا، کوئی مجھے تاج کہہ رہا تھا۔ تو میں نے کہا نہ میں یہ ہوں اور نہ وہ ہوں، میں وہ ہوں کہ جو خدا مجھے کہہ رہا ہے، کیونکہ مستقبل خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یہ انسان، یہ پیروکار اور میں، ہم خود بھی یہاں سے چلے جائیں گے۔ ایک بات، نبیوں کا جو اعلیٰ مقام ہے وہ تو پہلے ان کی زبانی نہ سنا دیں، وہ اپنی امت کو بدترین مخلوق کہہ رہے ہیں، اور محمد صاحب کہہ رہے ہیں جیسے یہودیوں پہ لعنت پڑی، تو یہودیوں کی مثال جو ہے پوری مسلمانوں کی طرح، پوری مسلمانوں۔ اور پھر مثال کیا دیتے ہیں، اگر یہودی دائیں جوتی ہیں تو مسلمان بائیں جوتی، اگر یہودی بائیں جوتی ہیں تو مسلمان دائیں جوتی۔ آجے ذرا عیسیٰ کی طرف، عیسیٰ ابن زکریا، وہ کہتا ہے جہاں سے شیطانیت نکلتی ہے نا، برائی، وہ عیسائیوں کو کہتا ہے تم وہ دروازہ ہو جہاں سے برائی اور شیطانیت نکلتی ہے۔ تو پہلے تو ان کے انعامات سن لیں اپنی امت کے بارے میں، اب خدا نے جو ان کو انعامات دیے ہیں وہ بھی سن لیں، وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ خدا ان کو مخاطب کر کے عالم ارواح میں سخت ناراض ہوا، یہ ان کا مقام ہے۔ عیسیٰ کو کہا کہ کیا تو نے ایسے ایسے کہا تھا، تو وہاں عیسیٰ ابن زکریا کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اور اسی طرح جب محمد صاحب سے پوچھا کہ تو نے یہ باتیں کیوں کی، تو محمد صاحب ٹھنڈے پڑ گئے۔ تو ان کے مقامات جو ہے وہ خدا نے بتا دیا۔ آپ ہماری تعلیمات پڑھ لیں اور دیکھ لیں کسی کا کیا مقام ہے۔ تو اصل مقام وہی ہے جو خدا کا ہے، جیسے آپ کا قرآن بھی کہہ رہا ہے، مقامات بھی خدا بتاتا ہے اور حال بھی خدا بتاتا ہے، کیونکہ مستقبل کی باغ دوڑ جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ باقی کوئی بھی نیک نہیں ہے، وہ خود ہی کہہ گئے تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے، نیک تو ایک ہی ہے۔ یہ کہہ کے کہا اچھائی، اور جو کامل ذات ہے وہ خدا کی ذات ہے۔ تو ان کے مقامات بھی بتا دیے ہیں، اور جو نبیوں نے ان کے مقامات بتائے ہیں امتوں کے، وہ بھی بتا دیے ہیں۔ اور یہی ترازو ہے جس میں سب کو تولا جائے گا۔ جی محترم زاہد خان صاحب بہت شکریہ۔ ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے،
یہ کہتے ہیں کہ جزائد خان صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ کل آپ نے اپنی میٹنگ میں میٹیریل انرجی کے بارے میں بتایا تھا اور چند اور چیزوں کے بارے میں، یہ کہ وہ فرشتوں تک رہنمائی کرتی ہیں، ان کے متعلق مزید آسان الفاظ میں بتا دیں، پہلی بار سنا ہے، کافی مشکل مضمون لگا۔ خدا کی ذات نے کہا یہ میرا زمانہ ہے، اب میری دنیا آئے گی۔ اب یہ مذہب والے جو ہیں اس طرف آ نہیں رہے، اور جن کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں انہوں نے لعنت کر دی ان کے اوپر۔ جب خدا نے یہ دیکھا تو خدا نے کہا ان کے مذہب بھی گئے اور یہ خود بھی گئے۔ خدا نے ان کو سب کو ان کا صفایا کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کہاں سے شروع کرنا چاہتا ہے؟ اب وہ وہاں سے شروع کرنا چاہتا ہے، نئے آدم سے، اور ایک نئی سوسائٹی، نئی دنیا جس کا محور وہ خود ہوگا۔ تو انہوں نے تو ثابت کر دیا انہوں نے آنا نہیں، اور خدا نے کہہ دیا کہ یہ ماضی کا حصہ بن جائیں گے۔ اب دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں جو میں نے ابھی دیکھا ہے۔ میں نے عرض کی تھی کہ ایک نچلے جہان ہیں جن کو ستاروں سے تشبیہ دی گئی ہے، اور ایک عالم ارواح کے نچلے جہان ہے۔ وہاں جو ہے مادہ، توانائی، نور کی رفتار، وقت اور خلا دلکار ہے۔ میں نے یوں تشبیہ کی تھی اس کی، یعنی کہ خدا نے مجھے بتایا۔ اور ایک اور جہان ہے جسے خدا نے کہا کہ وہ اعلیٰ جہان کا ہے، ان کو نچلے جہان کا۔ اب میں سائنسدان نہیں ہوں، میں خدا کا نبی، مسیح الزمان، مسیح الزمانہ اور خدا کا دل ہوں۔ میں اپنا مشاہدہ پیش کر رہا ہوں۔ تو جو سائنٹسٹ ہیں، جیسے آئنسٹائن نے بتایا تھا، کسی آبجیکٹ میں جب آپ سپیڈ آف لائٹ دیں گے تو وہ آبجیکٹ بھاری ہو جائے گا، ہیوی، اور وقت سلو ہو جائے گا۔ تو یہ لوور کریشن کا ہے، اس نچلی کائنات کا، جہاں چیزیں بدلتی رہتی ہیں، تغیر پذیر رہتی ہیں۔ لیکن اب جب ان جہانوں میں پہنچ جاتا ہے جہاں انسان اور خدا کا ملن ہے، تو وہاں کوئی تغیر نہیں ہے، تبدیلیاں نہیں ہوتی۔ وہاں پر پہنچ کر پھر مادہ بھی پیچھے رہ جاتا ہے، نور کی رفتار بھی، انرجی بھی پیچھے رہ جاتی، نور کی رفتار بھی پیچھے رہ جاتی ہے، اور وقت بھی پیچھے رہ جاتا ہے، اور خلا جو ہے وہ بھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہاں ایک اور مضمون ہے، وہ یہ کہ جب تک انسان وقت کی قید میں ہے، چاہے نور کی رفتار سے وہ پرواز کر رہا ہے، تب تک وہ خدا کو نہیں پا سکتا۔ وہ یا تو ظاہری جہانوں میں ہوگا، یا وہ عالم برزخ کے جہانوں میں ہوگا، یا نیوٹرل جہانوں میں، یا فردوس میں جو ترقی کے جہان ہیں۔ جب انسان کامل ان اپر جہانوں میں جو اعلیٰ اور محاورہ ہیں، جہاں تبدیلیاں نہیں ہوتی، وہاں پر پہنچ جاتا ہے، تو پھر نور کی رفتار اور وقت بھی پیچھے رہ جاتا ہے، اور خلا جو ہے وہ بھی پیچھے رہ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ وہاں خدا پہ جو کہہ رہے ہیں وہ بات یہ ہے کہ آئی ایم دی ٹرانسینڈ دی ٹائم اینڈ اسپیس، میں وقت اور یہ جو خلا ہے اس سے بھی بالا اور اوپر ہوں۔ تو وہاں پر پہنچ کر نہ وقت ہے، نہ خلا ہے،
وہاں پہ کلیہ تن ہی جو ہے وہ آسمانی اور گولڈن نوروں نے چھا چکے ہیں. تو وہاں کیا ہے؟ وہاں نئی ابتدا ہے. تو ایک زندگی ناکافی ہے اس دنیا میں خدا کو پانے کے لیے. ایک زندگی جنتوں سے جہانوں سے ترقیات کرنے کے لیے ناکافی ہے. پھر ایک زندگی اس محاورہ جہانوں میں پہنچ کر ایک نئی ابتدا کرنی زندگی کی خدا کے ساتھ، یہ علیحدہ مضمون ہے. مہربانی کر کے ہماری کتابوں کا مطالعہ کریں. خدا نے بہت سے راز الہی کھولے. یہ فرشتوں کی مخلوقات، جن مخلوقات، یہ انسانوں کی مخلوقات، اور جب آپ پہنچیں گے روح کی دنیا میں، اگر نور ہوا تو جب سفر کریں گے تو ان گنت اور مخلوقات ہیں جو خدا نے پہلے تخلیق کر دی تھی فرشتوں سے پہلے. یہ ساری ہارزنٹل نچلی کائناتوں میں آ جاتی ہیں، چاہے وہ ظاہری کائنات ہوں چاہے وہ روح کے جہان ہوں. تو یہ لوور کریشن میں آ جاتی ہیں، جہاں پہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے، وقت تغیر میں رہتا ہے، نور کی رفتار چاہیے. تو ان دو چیزوں کا موازنہ میں نے کیا ہے. اس سے اوپر جو ہے، جہاں خدا کہتا ہے کہ نور کی رفتار بھی وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ وقت اور فاصلے بھی ختم ہو جاتے ہیں، اسپیس، اس کو اپر جہان کہا گیا ہے. تو اس تفصیلات کے لیے میری کتابوں کا اور مطالعہ کریں تاکہ آپ اپنی منزل مقصود کو پہنچیں. جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. یہ ایک ممبر کا سوال ہے، میں پڑھ دیتا ہوں. محترم زاہد خان صاحب، اگر بائبل کو پڑھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی تعلیمات کو بڑے آسان الفاظ میں ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کی کہ وہ رحم دلی اور آسانی کے ساتھ معاشرے میں ایڈجسٹ ہو سکیں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہلے سے ہی بہت پیچیدہ اور مشکل ترین تھیں. تو پھر ایسی کیا وجہ تھی کہ بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو بھی نہیں سمجھ سکے؟ سمجھنا چاہتے نہیں تھے. جیسے وہ یہودی نہیں سمجھنا چاہتے تھے، ایسے یہ مسلمان بھی نہیں سمجھنا چاہتے. اس کی بڑی وجہ یہ بن گئی کہ عیسیٰ نے ان کی شریعت کی تعلیمات کو یہ کہہ کے ٹھکرا دیا کہ یہ تمہیں فرشتوں سے ملی ہے، یعنی کہ خدا نے نہیں دی یہ تعلیمات. شریعت کا نظام فرشتوں کے ذریعے تمہیں یہ تعلیمات ملی، لیکن پھر بھی تم اس پہ عمل نہیں کر سکے. پھر یہ کہہ کہ عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں کہ تم میں سے ایک کون ہے جو ان شریعت پہ چلتا ہو، جس کے تم نے گلفشانیاں بنا بنا کے لوگوں پہ لاگو کی ہوئی ہیں. اسی طرح اسلام کے اندر بھی ایک نہیں ہے جو شریعت پہ چلتا ہو، بلے ان کے نبی بھی نہیں چلے، ان کے صحابہ بھی نہیں چلے. اسی طرح وہ جو احمدیت کا آیا تھا غلام احمد قادیان، وہ خود بھی نہیں چل سکا اور نہ احمدی چل سکتے ہیں. تو یہ سارا بھوت اور جن کھڑا کیا گیا ہے دوسروں کے لیے. اتنی آسان تعلیم اس شخص نے پیش کی کہ میں قربانی نہیں، عیسیٰ ابن زکریا نے قربانی نہیں، میں رحم پسند کرتا ہوں. اور پھر اس نے کہا کہ میں معاف کرنا پسند کرتا ہوں، بدلہ لینا پسند نہیں کرتا. اس کی تعلیمات کو دیکھا جائے، جہاں پہ ضد ہوئی بنی اسرائیل کی، یہودیوں کی، وہ یہ کہ ہماری موسوی شریعت کو یہ جو ہے یہ ٹھوکر مارتا ہے. اب ان کا رو ماڈل جو نمونہ تھا وہ تو موسیٰ تھا. وہ یحییٰ بھی موسیٰ کی شریعت کو پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا، تو رو ماڈل تو وہ تھا ان کا. تو وہ عیسیٰ کو تو شرابی کبابی کہتے تھے. عیسیٰ کو تو کہتے تھے کہ وہ شریعت کے کسی ایک رکن پہ بھی عمل نہیں کرتا. یہ مسائل کھڑے ہوئے، وہ آسان تعلیمات جو ہے وہ بھی بیچ میں ہی رہ گئی. پھر عیسیٰ نے ایک غلطی کی کہ جو تعلیمات بتائی گئی تھی وہ نہیں دی خدا کی، اور یہ کہہ کہ چپ ہو گیا کہ تم سمجھ نہیں سکو گے. اس سے وہ آنے والی انسانیت جو تھی ان کا بھی نقصان کر دیا اس نے.
اور بعد کے حالات نے بتا دیا کہ وہ جو شروع میں کہا تھا کہ خدا کی بادشاہت آ گئی اور خدا کی دنیا آ رہی ہے، وہ بھی ہاتھ سے گئی. تو یہ مسائل تھے عیسیٰ کے. باقی اس بنی اسرائیل تو خیر وہ بڑی دور کی بات ہے، ہم ان کے بھائی بہن کیوں نہ لے لیں. محمد صاحب کہتے ہیں یہ بھی یہودی ہیں، اگر وہ دائی جوتی ہے یہ بائی جوتی ہے. حتیٰ کہ اگر یہودیت نے ایسا ہوا کہ اپنی ماں کے ساتھ سوئے تو یہ مسلمانوں میں بھی سوئے، یعنی کہ مسلمانوں میں بھی یہ کام ہوا. یعنی کہ شیشہ ہے یہ امت یہودیوں کا. تو آپ ان کو دیکھ لیں نا، جھگڑا وہیں پہ آ کے ختم ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ یہ شریعتوں کو منسوخ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے مذاہبوں کو ختم کر دیا. اور بھائی میں کون ہوتا ہوں تمہاری شریعتوں اور مذاہبوں کو ختم کرنے والا ہے؟ جو ختم کرنے والا ہے وہ تو خدا کی ذات ہے. میں نے تو اس کا اعلان اور پیغام تم تک پہنچایا ہے. اب بات جہاں پر ختم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مر کے تم بھی وہاں پہنچو. اور اگر میں نے جھوٹ بولا ہے تو میرا کام یہی دنیا میں ہو جائے گا. تمہارے پہ جھوٹ تھوڑی بولا ہے، میں نے خدا پہ جھوٹ بولا ہے. تو تمہیں کہے کی تکلیف ہے؟ خدا کو چاہیے کہ میرا بندوبست کرے. اب میری 73 سال کی عمر ہونے کو آئی، میں نے سارا ہی ان کا کھانا خراب کر دیا مذہبوں کا. تو مجھے تو پہلے پکڑ لینا چاہیے تھا. اور میں نے بار بھی کہا، مجھے قسم دلوائی گئی اور میں نے خدا کو حاضر ناظر جان کے کیا کہ میں اس کی تعلیمات کو پیش کر رہا ہوں، ورنہ میرا دماغ خراب تھوڑی ہے. دنیا میں اور بھی کام ہے رہا تو کہ میں نے سب کو اپنے خلاف کر لیا. اپنا خاندان خطرے میں، مجھ پہ 5 حملے ہو چکے ہیں. تو مسئلہ جو ہے گل جا کے خدا پہ مکتی ہے. جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. یہ ہمارے کینیڈا کے ایک گروپ ممبر ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا ہے. جماعت احمدیہ سے ان کا تعلق. یہ فرماتے ہیں جناب زاہد خان صاحب، میرا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے. ہمارے نزدیک جناب مرزا غلام احمد قادیانی ہمارے مسیح اور رہبر و رہنما ہیں. یعنی ہم ان کی اسلام کی تعلیمات کو کس بنیاد پر چھوڑیں اور آپ پر کیوں کر ایمان لائیں جبکہ آپ کا خود کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں؟ غلام احمد قادیان نے اپنی تعلیمات میں کہا ہے کہ جب کسی کے دل پر بارش ہو خدا کے الہام اور وحی کی تو جاؤ، کیونکہ خدا نے پھر کسی کو بھیجا ہے. یہ تھوڑی کہا کہ پھر کسی کو مذہب میں بھیجا ہے. تو غلام احمد قادیان نے تو بہت سی باتیں چھپا لی. اگر وہ کھول دیتے تو جوتے تو خیر اب بھی پڑ رہے ہیں. مسلمانوں کے پاس اب بار بار جاتے ہیں جوتے کھانے کے لیے. اور جتنا غلام احمد قادیان جو نبی ہے عقیدت کی محمد صاحب سے، اس کے باوجود جو ہے ساری امت کا اجتماع ہو گیا کہ غلام احمد قادیان جھوٹے ہیں. اب آپ یہاں ایمان کا مسئلہ تو ہے ہی نہیں. میں ایمان لانے کے لیے تھوڑی کہہ رہا ہوں. ایمان تو یہ ہے کہ ایمان لے کے آؤ موت کے بعد زندگی پر، آخرت پر، فرشتوں پر، خدا پر. میں تو یہاں ایمان سے آگے کی بات کر رہا ہوں، روحانیت کی. اور وہ میں کیا کہہ رہا ہوں یہ بھی سن رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ خدا نے مجھے بھیجا، وہ سارے انبیاؤں کی جو اپنا نبوت تھی، نیا آسمان اور نئی زمین آئیں گے، یعنی کہ خدا کی منشا پوری ہو جائے گی اور زمین کے وارث صالحین اور یا زمین کے وارث خدا کی محبت کرنے والے ہوں گے. میں ایمان کی تو بات ہی نہیں کر رہا. وہ ایک انسانیت کا خاندان ہوگا جس کا محور خدا کی ذات ہوگی. خدا کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی، یعنی قیامت آ جائے گی. قیامت
برائی پر آئے گی، اور زمین کے وارث وہ لوگ ہوں گے جو خدا کی قدر و قیمت کو جان جائیں گے، اور ہماری اس انسانی جو میں راز الہی لے کے آیا ہوں، اس راز الہی سے میں نے ایمان کی دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ 40 انبیاء آ چکے ہیں کم و بیش، اور ہزاروں لوگوں نے خدا کا دیدار کر لیا، تو میں تو ایمان کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو سیدھا خدا سے ملا رہا ہوں۔ تو آپ کو فرق کرنا پڑے گا، کیونکہ میں تو وہ کام کر رہا ہوں جو خدا نے مجھ سے کہا کہ ان نبیوں کی طرح باتوں کو نہیں چھپانا، جو تو نے سنا ہے، جو تجھے مشاہدہ الہی دکھایا، جو سفر ہے وہ بتا دے، میری دنیا آ گئی۔ تو خدا تو مجھ سے خوش ہے، تو جو خدا کہتا ہے میں کرتا جاتا ہوں۔ میں ایمان لانے کے لیے تھوڑی کہ کسی کے پیچھے بھاگ رہا، میں تو خدا کی تعلیمات کو ویسا ہی پیش کر رہا ہوں جیسے خدا کہہ رہا ہے۔ یہ فرق ہو گیا ان مذہبوں میں اور ہمارے میں۔ یہودی بھی یہی کہتے تھے جو آج یہ مسلمان کہہ رہے ہیں، ہم کیسے تجھ پہ ایمان لے آئے، تو ہماری شریعت کے خلاف چلتا ہے، تو بات کرتا ہے اور وہ یہ کرتا ہے کہ ریپینٹ یو فرسی اینڈ صدوقی، او یہودیوں کے فرقوں، تم یو شٹ دی کنگڈم آف گاڈ بفور مین، تم جو مذہبی اور شریعت والے ہو خدا کی بادشاہت کو بند کرتے ہو، نہ خود آتے ہو نہ اور دوروں کو آنے دیتے ہو، تم ڈکا لگا کے بیٹھ گئے ہو۔ تو آپ کو کسی بنیاد پہ نہیں چھوڑنا اپنی شریعت کو۔ یہاں خدا آپ کو آوازیں دے کے بلا رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں۔ تو مذہب کیا چیز ہے، شریعت کیا چیز ہے؟ اب جو نظام جو دیا گیا ہے اختیار کے اندر، یہ شریعت کا فرشتوں کا نظام نہیں چلے گا۔ جیسے مجھے بتا دیا گیا کہ فرشتوں نے یہ شریعت اور مذہب بنائے ہیں۔ اب جو ہے انسان جو ہے خود خلیفہ جو ہے زمین پر، اس نظام کو قائم کرے گا۔ ابتدائی حالت میں یہ جمہوریت کا نظام ہے، اور عروج میں جا کر اس صدی کے یہ گاڈزم خدا کی محبت کے نظام میں جب آئے گا، تو وہ جس کے متعلق خدا نے کہا تھا کہ انسان میری قدر و قیمت کو پہچان لے گا، یہ وہ دنیا ہوگی جس کے اندر خدا اپنا چہرہ نہیں چھپائے گا۔ شکریہ محترم زاہد خان صاحب۔ ہمارے یہ اس پروگرام سوال و جواب کی نشست آخری سوال ہے۔ یہ ایک محترم فرماتے ہیں کہ محترم زاہد خان صاحب، آپ کی تعلیمات میں اکثر جو بات سننے کو ملتی ہے وہ ہے خدا کی ذات کے ساتھ زندہ تعلق۔ تو آپ یہ فرمائیں کہ اس زندگی میں خدا کے ساتھ زندہ تعلق استوار کرنا کیا ہے اور یہ کیسے ممکن ہے؟ بہت شکریہ۔ یہ تو خدا ہی بتا سکتا ہے یہ زندہ تعلق کیسے استوار ہوگا، اور اس کام کے لیے اس نے مجھے مخصوص زمانہ اور اپنے دل کی ترجمانی کے لیے بھیجا ہے، اور جو راز الہی ہیں وہ اس نے میرے ذریعے کھول دی ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ مذہب کا کیڑا بن کے کوئی پیاسا کنویں کے پاس نہ آئے، تو کنواں تو وہاں جانے سے رہا، تو جو پیاسا ہے اس کو پانی سے کیا تکلیف ہے؟ نمبر ایک بات۔ نمبر دو بات یہ ہے کہ وہ جو راز الہی بیان کیے گئے ہیں، وہ راز الہی کو میں با اعلان خدا کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ اب یہ وقت آ گیا کہ خدا کی دنیا، خدا کا زمانہ، خدا کا ارمان پورا ہوگا، اور وہ تعلیمات بھیجی گئی ہیں۔ اب ان تعلیمات کی طرف آنا، اپنی پیاس بجھانا، اپنی بھوک بجھانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ میں تو ساری زندگی دے بیٹھا ہوں
اب اس تعلیمات کو بکھیرنے میں جو خدا نے مجھے بھیجی ہے، پھر ان تعلیمات کو سمجھ کر اپنی زندگی کا پہلا اولن تین جو ہے وہ دل، اس کے اندر وہ بیج یعنی آبشار دینا ہوگا، پانی دینا ہوگا، پھر وہ خدا کی ذات جو ہے اس دنیا کے اندر ہی دکھائی دے گی، اور ہم ثبوت کے طور پہ اپنے 40 نبی پیش کر سکتے ہیں، ہزاروں لوگ پیش کر سکتے ہیں جنہوں نے خدا کا دیدار کیا ہے۔ اور پھر جو تیسرا طریقہ ہوگا وہ یہ ہوگا، آپ خدا کی کیا مددگار ہوں گے خدا کی منشا کے لیے، کیونکہ ابھی یہ بنیاد پڑ رہی ہے۔ تو یہ سارے طریقے میں نے بتا دیے ہیں، اگر اس راہ سے چل کے آئیں گے تو خدا، فرشتے، آخرت کے جہان سب کچھ مل جائے گا آپ کو۔ بہت شکریہ جناب محترم قبلہ زاہد علیہ السلام، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی سرحانی رہنمائی کا ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں، اور ہم شکر گزار ہیں جناب محترم امیر فیصل صاحب کے، جناب سورج خان صاحب ہماری ایڈمن ٹیم کے، اور دیگر تمام ممبران کے جنہوں نے براہ راست یہ راز الہی جناب محترم قبلہ زاہد علیہ السلام سے سنے۔ آپ سے کل کی اسی سوال جواب کی نشست میں آج کی اسی وقت یعنی کہ جرمنی کے 1 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔ پروفٹ اطہر، سورج خان صاحب اور امیر فیصل صاحب اور دیگر ٹیم اور جن لوگوں نے بھی خدا کے متعلق سوال کیے، کیونکہ اب گاڑی اور ریل جو ہے پٹری پہ چڑھی ہے، یہی سارے انبیاء کہتے کہتے تھک گئے کہ ہم خدا کے متعلق بتانے آئے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی غلطی ہوئی کہ بہت سی باتیں دبا گئے، ورنہ کبھی کی خدا کی دنیا آ جاتی۔ تو بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا کہ آپ نے خدا کے متعلق پوچھا۔ گڈ بائے۔